پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ برٹش سفیر نے بیان دیا کہ عمران خان نے اپنی قوم کا سودا نہیں کیا اور ڈرون حملے نہیں کرنے دیے، اپنی گورنمنٹ کی قربانی دے دی، اپنی اقتدار کی قربانی دے دی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ کتنا خون پاکستانی لوگوں کا سستا بیچا گیا، 80,000 لوگ جن کو ڈرون حملوں کے ذریعے مارا گیا۔ عسکری قیادت نے بھی اس کی منظوری دی، فضلو نے بھی دی، شہباز نے بھی دی، زرداری نے بھی دی۔ اور میں سوچ رہا تھا، ایک ملک کے ساتھ جنگ ہوئی تھی ایک بڑی طاقت کی، تو وہاں 4 لوگوں کو جو بڑی طاقت کے تھے فوجی، ان کو مار دیا گیا تھا، اور اس طاقت نے گاؤں کے گاؤں ختم کر دیے تھے، ختم، صفحہ ہستی سے مٹا دیے تھے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو بیچ دیا گیا، اور جنہوں نے خریدا کئی ان کی جیلوں میں آج بھی پڑے ہوئے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے وہاں پہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مگر ظلم کی ایک انتہا ہے کہ 80 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے ان کو کاج ہی رہنا پڑے گا۔ 80 سال آج کو عمر نہیں ہوتی انسان کی۔ یہ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ قربانی دینا ہر بندے کا کام نہیں۔ آج اگر عمران خان وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جس کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے نا، اس کو پھر یہ چھوٹے چھوٹے نقصان کچھ نہیں کہتے۔ اور یہ عمران خان کی سوچ ہے، جو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ تو گئی، جو ملک کے ساتھ ظلم ہوا یہ بہت بڑا نقصان ہوا۔ آپ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کس طرح یہ سسٹم آگے چلے گا، لیکن چیف آف آرمی سٹاف جو موجودہ ہے وہ سوشل میڈیا سے بڑا پریشان ہے۔ اس کے لیے سوشل میڈیا اس وقت پریشانی اس لیے بنی ہوئی ہے کہ وہاں پہ یہ تو آگے بیانات دے دیتے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، مگر آج بھی ایک میرے سامنے بیان گزرا، وہ کہنے لگے صاحب کے صحافی تھے، مجھے گرفتار کیا گیا اور پھر مجھے واش روم نہیں جانے دیا گیا۔ کبھی مجھے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیتے تھے، کبھی تشدد کرتے تھے، کبھی کچھ کرتے تھے، اور پھر انہوں نے پوری پریس کانفرنس اس بارے میں کی۔ یہ افسوسناک چیزیں ہم نے کہاں سے سیکھی؟ ہمارے نامعلوم افراد جو ہے، ایک بندے کو اٹھانے کے لیے 25-30 لوگ جاتے، اور پھر کبھی اسے کہتے کہ اپنے موبائل کا پاسورڈ دو، کبھی کہتے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ دو، کبھی کچھ۔ اور یہ ظلم جو چل رہا ہے اس کا اقرار عسکری ادارے بھی نہیں کر رہے اور دوسرے ادارے بھی نہیں کر رہے، تماشبین بنے ہوئے سب کو پتہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ اس لیے کہ ان کے کہنے پہ یہ ظلم چل رہا ہے۔ یہ جتنے مرضی بیانات دیتے رہے۔ مجھے بھی آج کسی نے پاکستان سے لکھا کہ آپ بڑی ہمت کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں، اور بھی بے شمار لوگ لکھتے رہتے ہیں کامنٹس میں، اور اگر آپ پاکستان میں ہوتے تو شاید اس طرح کھل کے نہ بات کر سکتے۔ میں تو کسی چیز کے خلاف نہیں بولتا، میں تو اس بات پہ بات کر رہا ہوں کہ جو غلط ہو رہا ہے اور جسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم نے اپنے جو طاقتور لوگ ہیں ان کو ہمیشہ بڑے ادب کے ساتھ یہی گزارش کی ہے کہ خدا را ہمیں اس سے باہر نکلنا پڑے گا۔ یہی بتاتے رہتے ہیں کہ جو کچھ ہو گیا اس کو ٹھیک کر لے۔ سوشل میڈیا پہ کچھ اس طرح کی خبریں چل رہی کہ شہباز گورنمنٹ کو بھی لال جھنڈی دکھائی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی آپ کی گورنمنٹ بھی چلی جائے گی۔ یہ ابھی بھیجیں گے نہیں، وہ اس لیے ڈراتے رہتے ہیں کہ ڈرا کے، جس طرح یہ لوگوں کو ڈراتے ہیں مارتے ہیں، طاقتور لوگ ان کو بھی ڈرا رہے، لیکن ان سے بڑے بیوقوف طاقتور لوگوں کو بھی نہیں ملیں گے، ان سے بڑے جاہل لوگ بھی نہیں ملیں گے جن کو مطلب اس سے بڑے جانور کہیں سے بھی ان کو دستیاب مشکل ہوں گے۔ جانور ہی ہے نا جب ان میں انسانیت نہیں، شہباز اینڈ کمپنی میں۔ تو یہ بڑے کام کے جانور ہیں جو انہوں نے پالے ہوئے ہیں، پالتو، میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں۔ ابھی ان سے ایسے کام لیں گے کہ میرا خیال ہے کہ وہاں پہ انسانیت تو پہلے شرما رہی ہے، پھر جانور بھی شرما جائیں گے جب اگر ان کو سمجھ آئی کہ یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں۔
اس کے ساتھ عمران خان کے کل جو کچھ بیانات میری نظر سے گزرے، عمران خان نے کہا کہ میرے ساتھ قمر جاوید باجوہ نے غداری کی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قمر جاوید باجوہ نے غداری تو کرنی تھی، ان کی اگر آپ ہسٹری پڑھے ہمارے لوگوں کی، تو غدار تو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ کثرت کے ساتھ پائے گئے۔ یہ غداروں کی مہربانی ہے کہ ملک اس حالت میں پہنچا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، عمران خان تو کل قمر جاوید باجوہ کا کہہ رہا تھا، لیکن اس کی پارٹی میں دیکھ لیں آپ، اس کی پارٹی میں کتنے غدار تھے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ فواد چودھری اس کی بیگم نے عمران خان سے کافی ایسے مشورے دیے کہ غلط کام ہوئے، اور جس کی وجہ سے کافی مشکلات بھی پڑی ہوئی ہیں۔ یہ دونوں طرف کھیلنے والے لوگ تھے، ثابت نہیں ہونے دے رہے تھے، لیکن آخر پہ ان کو پھر استعمال کیا گیا جس طرح کیا جاتا ہے۔ تو یہ اکیلا قمر جاوید باجوہ عمران خان صاحب غدار نہیں ہے، وہاں پہ میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل ہے کسی کو پرکھنا، اور کوئی آپ کا سجن نکل آئے تو آپ کی خوش قسمتی ہے، ورنہ ہر طرف بھیڑیے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں۔ اور یہ میں بتا دوں کہ دشمن کا تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دشمن ہے نا، آپ مصیبت یہ کہ منافق کا پتہ نہیں ہوتا، اور منافق جتنا خطرناک ہوتا ہے، جتنا تکلیف جتنی تکلیف وہ دیتا ہے دشمن نہیں دے سکتا۔ سوری۔ تو جناب یہ میں بتا دیتا ہوں کہ دشمن کا مقابلہ انسان کر سکتا ہے، منافق ہمیشہ پیچھے سے حملہ کرے گا اور زیادہ نقصان دے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی اچھا دوست مل جائے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں اچھے لوگ ملنے بھی بڑی مشکل ہے۔ ناظرین، یہ حالات اس وقت جو پاکستان میں ہیں، اس میں کچھ پی ٹی آئی کے لوگ پوری دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ نکلے ہیں، اور وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ نہ انسانی حقوق کا جو حال ہمارے ملک میں ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، اور ہماری مدد کریں۔ اور ابھی تک مدد کھل کے تو سامنے نہیں آئی، مگر ایک وقت آتا ہے کہ پگھل جاتے ہیں لوگ، پھر وہ مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے قافلے پھر بڑے قافلے بن جاتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ انسان تو سب ہیں، انسان ایک دوسرے کا جب درد دیکھتے ہیں تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ قائد اعظم نے فرمایا پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور قائم رہے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا بزدل قوم کے لیڈر کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے، اور عمران خان آج کل جو بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ میری زندگی رہے یا نہ رہے، میں مر بھی جاؤں مگر غلامی قبول نہیں کرنی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج پاکستان کے ساتھ کرد صاحب کے کوئی چند الفاظ میں سنوانا چاہتا ہوں آپ کو، اور اسی پہ بات کرتے ہیں۔ جی کرد صاحب۔ کون کہتا ہے کہ جی ایچ کیو کے اوپر لوگوں نے حملہ کیا؟ جی ایچ کیو پر حملہ نہیں، جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 پہ حملہ ہے، جو 75 سال سے آپ اس میں یہ سیاسی لیڈر اور سیاستدان پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہیں سے پیدا ہوتے ہیں۔ نواز شریف دیکھ لے، اور بھی جتنے مرضی دیکھ لیں آپ، اور پھر جس طرح ابھی کرد صاحب نے کہا، میں نے نہیں کہا کہ سیاستدان وہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں آپ سب کے علم میں ہیں کہ جس بندے نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے اس کو طاقتور حلقوں کا
جو آشیوار ہے وہ ملنا چاہیے، ورنہ وہ وہاں پہ گورنمنٹ نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں یہ جتنے سیاستدان ہیں وہاں پہ اس وقت سیاست کر رہے ہیں، ان میں اکثر جو ہے، زیادہ اکثریت جو ہے ان کی غیرت جو مر چکی ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ عادت پڑ چکی ہے۔ جب غیرت ختم ہو جاتی ہے پھر ان کو جس طرح مرضی استعمال کرتے رہے۔ اور آپ نے دیکھا پھر لوٹے بھی بنتے ہیں، ٹوٹے بھی بنتے ہیں، اور کئی لوگ پاکستان سے باہر بھی چلے جاتے ہیں۔ تھوڑا سا پیچھے چلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف کو بھی اسی طرح گھیرے میں لے لیا گیا تھا، اور پھر وہی طاقتور حلقوں نے مشرف کو پاکستان سے نکلنے میں مدد دی۔ عدالت میں دیکھا آپ نے، مشرف نے سر پکڑا ہوا تھا۔ لیکن اگر وہ اپنے لیڈر کو طاقتور حلقے بچا سکتے ہیں تو طاقتور حلقے اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے، تو قوم کیوں نہیں عمران خان کو بچا سکتی؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ آپ دیکھتے روزانہ کبھی وہاں کیس، ادھر کیس، ادھر کیس، یہ کیس، وہ کیس، ہر طرف کیس ہی کیس چل رہے۔ بجٹ پیش کیا گیا وہ بھی جعلی طریقے کے ساتھ، اور آپ دیکھیں وہ کراچی میں طوفان آ رہا ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کی پکنک پھر شروع ہو جانی ہے، انہوں نے کٹورے پکڑ لینے ہیں اور مانگنے نکل جانا ہے۔ بڑے ماہر ہیں مانگنے میں، وزیر خارجہ جائے گا، وزیر اعظم جائے گا، وزیر دفاع جائے گا، پھر اینڈ پہ وہ لاٹھی علی سرکار جائے گی۔ بڑے ان کو یہ مہارت حاصل ہے مانگنے کی، اور کسی چیز میں ہے یا نہیں ہے، بھیک مانگنے میں ماہر ہے ہمارے۔ وہ فوٹو بنائیں گے آپ وہاں کی، وہ غریبوں کی، وہ بیچارے سامان، کوئی مر جائے گا، کوئی لٹ جائے گا، کسی کا رڑ جائے گا، کسی کا بیڑا گرک ہو جائے گا، ان تصویروں کے ذریعے پھر اگلی آفت جو آنی ہے اس وقت تک کے لیے ان کا پکنک کا، عیاشی کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، تو آج جو حالات پاکستان میں بنے ہوئے ہیں، آپ سب کے علم میں کہ نہ ہمیں پتہ ہم نے کہاں جانا ہے، نہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری منزل کون سی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم پبلک کو بتا سکے سوائے جھوٹ کے۔ ہاں، جھوٹ ہمارے پاس بہت زیادہ، ایک آئے گا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، جھوٹ پہ جھوٹ چلتا رہے گا۔ اگر کوئی سچ بولے گا اس پہ پابندی لگا دو۔ مجھے ابھی پتہ چلا اعتزاز حسن کی بھی پریس کانفرنس اب نہیں دکھائی جائے گی، پھر کوسا کی بھی نہیں دکھائی جائے گی۔ سچ نہیں بولنا، آپ جھوٹ بولو۔ جیسے جیسے آپ جھوٹ کی لعنت کے اندر گھستے جائیں گے آپ کو وزارتیں بھی ملتی جائیں گی۔ ابھی مجھے یہ بھی پتا چلا کہ جیلوں سے مجرم نکال کے انہیں پولیس میں بھرتی کیا جا رہا ہے، ریٹائر فوجی جو ہے ان کو بھی پولیس میں بھرتی کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے نوکریاں نہیں پاکستان میں، پاکستان کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور جب آپ کی یہ نوکری ختم نہیں ہونی مرنے تک، آپ نے جب پینشن پہ جانا پھر نوکری پکڑ لینی، تو نوجوان نسل نے کہاں سے آگے آنا؟ ان کو کہاں سے نوکری ملنی؟ ان کی تعلیم کا کیا فائدہ؟ مجھے یاد ہے، پرانی بات ہے، 40-45 سال پہلے جب میں پاکستان میں تھا تو ایک پوسٹ آفس کھل گیا ہمارے علاقے میں چھوٹا سا، تو میں بھی وہاں گیا، یہ ریڈیو کا لائسنس بنوانا تھا۔ تو وہاں پہ ایک بیٹھے ہوئے صاحب، میں نے کہا سر بات چیت ہوئی، کہنے لگے میں پہلے فوج میں تھا، اب میں پینشن پہ آ گیا ہوں، اب میں نے یہ پوسٹ آفس جو ہے انہوں نے مجھے یہاں بٹھا دیا کہ آپ یہ پوسٹ آفس چلائیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ کہاں سے آئے گا روزگار؟ اگر یہاں آپ یورپ میں دیکھیں، اگر پینشن پہ آپ چلے بھی گئے ہیں تو لوگ اپنا کوئی کام کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی جو بھی چھوٹا موٹا بزنس کوئی کر رہا ہوتا ہے وہ چلاتا رہتا ہے، کوئی پرابلم نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر سرکاری نوکریاں پھر ان کو دے دی جاتی ہے جہاں سے وہ پینشن پہ آئے ہوتے۔ یہ ہے سوال۔ یہاں کوئی پینشن پہ چلا جائے، ریٹائر ہو جائے، اس کو سرکاری نوکری نہیں دیتے، پرائیویٹ جو ہر بندے کو آزادی ہے جو مرضی کرتا پھر۔ تو یہ اس وقت سسٹم پاکستان میں چل رہا ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتے جب تک آپ ان لوگوں کو خوش نہ رکھیں۔
اور پھر وہاں آپ نے دیکھا پاکستان میں جو اس کا موجودہ حالات ہے، بجٹ پیش کیا جا رہا ہے وہ بھی جعلی طریقے سے. آج ہی میں سن رہا تھا مختلف لوگوں کے بیانات، یہ جعلی طریقہ ہمیں بڑا آتا ہے. سیلاب کہیں پہ آ جائے، جعلی کیمپ، جعلی ہاسپٹل، جعلی سسٹم، جعلی ہر چیز آپ کو بتاتا رہتا ہوں. اسی کے تحت یہ سب کچھ چل رہا ہے. جب یہ قرضے بھی لیتے ہیں تو جلدی ان کو بنا کے IMF کو پیش کرتے، اسی لیے تو وہ دے نہیں رہے قرضے. ان کو پتا چل گیا کہ یہ 2 نمبری کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ان کو پتا ہے کہ یہ تتر بتر ہو جائے گے، جو انہوں نے لکھ پڑھ کی ہوئی ہے پتہ نہیں کیا بننا. اب نارمل تو IMF کو چاہیے کہ جا کے ذرا وہاں دیکھے کہ کیا ہو کیا رہا ہے پاکستان میں، پوری انکوائری کرے اور پھر ان کو کہ جناب یہ بدلے پتر بنو، یہ کیا ہو رہا ہے. نہ آپ کے پاس جمہوریت ہے، نہ آپ کو پاس کوئی سیاسی بصیرت ہے. آپ کی جیلیں بھری ہوئی ہیں بے گناہ لوگوں کے ساتھ، ان کو کھانا نہیں مل رہا، ان کو پینا نہیں مل رہا، ان کو کیس نہیں چل رہے. یہ جج وہ صنم جوید کو کہتا ہے کہ اس کی ماں کو کہ یہ لبرٹی مارکیٹ کیا لینے گئی. وہ بندہ پوچھے پھر قمر جوید باجوہ کو گالیاں پڑی پیرس میں تو وہ پیرس کیا لینے آیا. لیکن کیونکہ اوپر سے انہیں آرڈر آتے، آپ نے یہ کرنا ظلم، آپ نے اس کے کپڑے اتارنے ہیں، آپ نے اس کی ویڈیو بنانی ہے، آپ نے اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے، اور وہ کرتے جا رہے. وہ اسی طرح یہ ہے کہ بس ان کو اوپر سے آرڈر آیا، اپنے دماغ کوئی نہیں ان کے، نہ انہوں نے اپنے دماغ سے کام لینا. انہیں اوپر سے آرڈر آنا ان پہ ظلم کرو، ظلم شروع ہو جائے گا. جج کو اوپر سے فون آنا، آپ نے ابھی اس کی ضمانت نہیں لینی، چلو ضمانت نہیں لینی، کینسل کر. یا عمران خان کے ساتھ گرفتاری کا مسئلہ بنا تو وہ بھی آپ سب کے علم ہے کہ کن لوگوں نے گرفتار کیا، اور بعد میں یہ کہا کہ GHQ پہ حملہ ہو گیا اور ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا. تو یہ ایک پروگرام پہلے بنایا جاتا ہے جعلی طریقے کے ساتھ سسٹم کو چلانے کا. مگر آپ کب تک چلیں گے؟ آج دنیا کہاں پہنچ گئی، لوگ کہاں پہنچ گئے. میں کل دیکھ رہا تھا افغانستان کی کرنسی، وہ بنگلہ دیش کی، پاکستان کی، اس کی انڈیا کی، وہ سب کی ملاؤ تو پھر بھی ہمارا ڈالر کے حساب سے پیسے جو تھے وہ کم تھے. یہ ترقی کی ہم نے، یہ ہم نے قوم کو دیا. یہ انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو جناب وقت تبدیل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ایسٹ جرمنی، ویسٹ جرمنی، ایک وقت تھا کہ ایسٹ جرمنی کے لوگ پاکستان نہیں آ سکتے تھے، پھر وہ ختم ہو گیا، ایک ملک بن گیا. آپ نے سوویت یونین دیکھا کس طرح اس کی ریاستیں بن گئی، کس طرح ملک بن گئے چھوٹے چھوٹے. آپ نے عراق دیکھا کیا حالت وہاں پہ بن گئی، صدام کو کس طرح پھانسی دے دی گئی. قذافی، مصر، کوئی بھی ملک لے لے جہاں جہاں تباہی لی آپ سب کے ساتھ، پھر ان لوگوں کو کس طرح لٹکایا گیا، عوام کے ذریعے مروایا گیا. جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ تو فائدہ اٹھاتی ہیں، ان کو تو موقع آپ نے دینا نا. جب آپ میں اتفاق نہیں، آپ نے سارا دن ان کو پتا ہے کہ ایک سے ایک بڑا حرام خور وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو جیسے مرضی خرید لو. میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کا کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا پاکستان میں جو امریکہ نہ خرید سکتا. دولت ہے امریکہ کے پاس، اس میں امریکہ کا کوئی قصور نہیں ہے. فوری طور پہ ہم شروع کر دیتے کہ امریکہ غلط ہے. اپنے بندوں پہ نہیں آپ نے کہنا کہ یہ بک گیا ہے، یہ غلط ہے، ہر چیز دوسری طاقتوں پہ ڈالتے رہنا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ کہ ہم اپنی غلطی نہیں مانتے، ہم اپنا قصور نہیں مانتے. یہ بنگلہ دیش علیحدہ ہوا، کسی نے آج تک اپنا قصور نہیں مانا، کسی نے نہیں کہا کہ یہ ہماری غلطی تھی. یہ سب سے بڑا ہمارے پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے. ابھی مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کچھ دیر اور بھی رگڑا لگایا جائے گا. یہ خواتین جو پکڑی ہوئی ہیں، یہ 10-12 ہزار بندہ جو پکڑا ہو، عدالتوں کو کہا گیا کہ آپ نے ذرا بس یہ دیکھ لے، پنجاب گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا غیر قانونی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی قانون نہیں. یہ IMF ذرا پوچھے نہیں ان سے کہ یہ کس قانون کے تحت بیٹھے ہوئے. تو جناب اب بھی ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو صحیح راستہ ہے.
وہی راستہ جس کی وجہ سے آج بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے، انڈیا ترقی کر رہا ہے. سارا دن انڈیا کے خلاف ہم پراپوگنڈا تو کرتے ہیں، مگر آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں. پاکستان کے مقابلے میں ان کو یہاں زیادہ پسند کیا جاتا ہے ان کے کام کو. آپ یہاں دو کوئی کام دے دے، بلڈنگ کا دے دے، کوئی دے دے، ایک انڈین کو دے دے، ایک پاکستانی کو دے دے، پاکستانی بیڑا گرک کر دے گا، انڈین کام سے ہی کر کے جائے گا. میرے ساتھ ہوا یہ، جو کام انڈین سے کرایا وہ پائیدار، نو ٹینشن. جو اپنے سے کروایا پاکستانی سے، بیڑا گرک، بے ایمان، حرام خور. کوئی اس کو یہ نہیں کہ میں نے پیسے لیے ہے، اچھا پیسے بھی زیادہ، اور صف بھی اگلی میں بیٹھنا جا کے. کوئی اس نے کام نہیں سیکھا، کوئی اس نے نہیں اس پہ غور کیا، بیڑا گرک کر کے پیسے لے کے چلا گیا. کوئی غلطی نہیں مانی کہ یہ سب میں نے غلط کیا. یہ ہماری بدقسمتی ہے. کیوں انڈیا آج تجارت میں آگے، کیوں بنگلہ دیش تجارت میں، یا جائیں یہاں جائیں مارکیٹ میں، یہ بنگلہ دیش کی شرٹیں آپ کو نظر آئیں گی، پینٹیں، سوٹ، کپڑے چپڑے، ہر چیز وہ نظر آئیں. سوچنے کی بات ہے، ہمارے سے لہذا ہوئے نا، تینوں ایک ہی تھے نا پہلے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش ایک ہی تھے. مگر کیا وجہ؟ یہ کبھی کسی نے اپنے آپ سے سوال کیا؟ کبھی بھی نہیں آپ کریں، کیونکہ آپ کو دوسرے ملک کی سارا دن کیڑے نکالنے کی فکر پڑی ہوتی ہے. جو اپنے اندر کیڑے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتے. یہ ہے سب سے بڑی پرابلم. جو سچ بولے اس کو پھائی لگا دو، اس کو پھانسی دے دو، اس کو تشدد کرو، اس کے کپڑے اتار دو، اس کے پارٹس جو پرائیویٹ اینٹیں باندھ دو. یہ سیکھا آپ نے، یہ دیا قوم کو. شرم کا مقام ہے. نہ جی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آپ کی آواز. پہلے حصے میں بے نظیر بھٹو کی ایک چھوٹی سی تقریر ہے، وہ میں سناؤں گا آپ کو، نواز شریف کے بارے میں کیا کہا. اور دوسرے حصے میں ایک لڑکی ہے، وہ سوشل میڈیا پہ کیا کہہ رہی ہے نواز شریف کو اور اس کی بیٹی کو. تو جناب پتہ آپ کو چل جائے گا کہ بے نظیر ٹھیک کہہ رہی تھی یا آج زرداری اور بلاول ٹھیک کہہ رہے. پہلے یہ سنتے ہیں چند الفاظ. جی، یہ جو آدمی ہے اس نے پورے پاکستان کے اداروں کو یرغمال کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے ذاتی مفادات کے تحت سبارڈینیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور آج وہ پاکستان کے لیے ایک خطرہ خود موجود ہے، وہ اور اس کی حکومت. اور اس لیے میں چاہتی ہوں کہ سب پاکستانی جو اوورسیز ہیں اپنے وطن کو بچانے کے لیے وہ یہاں کے جو پبلک لیڈرز ہیں، آپ کے اپنے کانگریس مین ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کو خط لکھیں اور ان کو آگاہ کریں، کیونکہ یہ نواز شریف کو پیسے دے رہے ہیں. ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے تھرو جتنے پیسے اس کو مل رہے ہیں، میں نے ابھی ایک اسپیچ کی تھی واشنگٹن میں، میں نے کہا کہاں گئے یہ پیسے؟ $5 ارب آپ نے دیے ہیں. میں نے کہا کہاں گئے یہ پیسے؟ نواز شریف کی حکومت تو کبھی ہو. اچھا، یہ بے نظیر بھٹو کی ابھی مجھے سوشل میڈیا سے تقریر ملی، شاید پریس کانفرنس کر رہی ہے. اب یہی بات ہم لوگ کہہ رہے ہیں، جو پاکستانی دوسرے ممالک میں رہ رہے ہیں، یہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ پیسے جاتے کہاں پہ. آئی ایم ایف سے بھی سوالات ہم کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں جناب کہ پاکستان میں جو پیسے آپ دیتے ہیں وہ پاکستانی لوگوں پہ خرچ نہیں ہوتے، پاکستان کی عوام پہ خرچ نہیں ہوتے، مگر پیسے قرضہ چڑھ جاتا ہے ہمارے اوپر، اور واپس بھی دینے اور سود کے ساتھ دینے. اداروں کو جہاں تک ان لوگوں نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی مثال آپ سب کے سامنے پولیس ہے. وہ پالتو کتوں کی طرح ان کی بات مانتی ہے. جو دوسرے، اچھا، یہ جب بے نظیر نے بات کہی ہے اس وقت یہ ویڈیو آڈیو کا رواج نہیں تھا. بڑی اہم ایک آپ کو بات بتانے لگا. پھر آڈیو ویڈیو بعد میں نکلی، جہاں پہ ان لوگوں نے دیکھا کہ ادارے جو ان کے غلام نہیں بنتے، وہاں پہ انہوں نے جو طاقتور لوگ ہیں، لاٹھی والی سرکار ہے، ان کو عورتیں پیش کی، ان کو خواب بھی دکھائے
اور پھر وہ پورے بھی ان کے کیے اور پھر ان کی ویڈیو بنائی تھی. کچھ کو اس طرح کنٹرول میں کیا, کچھ کو اس طرح کنٹرول میں کیا. اگر آپ یہاں پہ سوال کریں کہ جناب یہ ایسے نہیں ہو سکتا تو آپ بتائیے پھر یہ جو ظلم ہو رہا اور کوئی بول نہیں رہا, کوئی جرنیل نہیں بولتا, کوئی طاقتور بندہ نہیں بولتا, کوئی جج نہیں بولتا, کوئی پولیس افیسر نہیں بولتا, کوئی آئی جی نہیں بولتا, کوئی وزیر اعلیٰ نہیں بولتا, تو کیا پھر ہوا؟ اب یہ میں سندھ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے, بلاول سے پوچھتا ہوں یا تو بتا تیری ماں جھوٹی تھی, وہ جھوٹ بولتی رہی ہے, اس نے کہا یہ نواز شریف خطرہ ہے عوام کے لیے, اب تم اس کے ساتھ مل گیا. زرداری نے تو آپ سب کے علم میں ہے کہ اس پہ الزام ہے کہ بے نظیر کو مروایا بھی اس نے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اور بھی لوگ اس میں سازش میں شامل ہو, کیونکہ یہ میں نہیں کہتا, امریکہ نے کہا تھا کہ اپنی ماں کو بھی پاکستانی بھیج سکتا ہے, تو بے نظیر کو مروانے کے لیے زرداری کے لیے کون سا اتنا بڑا کوئی مسئلہ تھا. لیکن جو نواز شریف کے بارے میں یہ بے نظیر بتا رہی ہے, میں یہ نہیں کہتا بے نظیر ٹھیک تھی, وہ بھی غلط تھی, وہ اس کا بھی جو سسٹم تھا وہ غلط تھا, وہ بھی لوٹ مار میں آپ کے علم میں سوئٹزرلینڈ کی عدالتوں میں بھی سزا ہوئی, زرداری کو بھی, اس کو بھی. جوانی میں یہ کیا کرتی رہی, یہ کھار بتاتا رہا ہے, سارا کچھ آپ سب کے سامنے. آج جو کچھ بھی چیز دیکھتے ہیں یہ معاشرے ہمارے میں نارمل یہ چیزیں ہیں, مگر ویڈیو آڈیو کا جو سلسلہ چلا ہوا ہے, بے نظیر کو اس کا بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ یہاں تک پہنچ جائیں گے. تو جناب اب پیپلز پارٹی والے یہ تقریریں سنیں بے نظیر کی تو میرا شرم تو آنی نہیں, شرم تو مر چکی, یہ غیرت تو مر چکی, جس طرح میں بتاتا رہتا. غیرت نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں. لیکن یہ میں بتا دیتا آپ کو کہ ادارے یرغمال بنے ہوئے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک, اور ان سے یہ جو مرضی کام کرواتے ہیں. ابھی کروائیں گے قوم پہ ظلم, ابھی قوم کے اوپر اور بھی امتحان باقی ہیں, اتنی آسانی سے یہ جان چھوڑنے والے نہیں. یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ لیاقت علی خان کو جنہوں نے مروایا, ضیاء, بھٹو, بے نظیر, پارٹی ایک ہی ہے پیچھے. انہوں نے کسی طرح بھی یہ کام ڈالا, چاہے زرداری کے ذریعے ڈالا یا مداری کے ذریعے ڈالا, مگر کھرا ایک ہی جگہ آپ کو ملے گا جا کے, کیونکہ ان کے ثبوت ہی نہیں ملیں گے, ان کی انکوائری نہیں ہوگی. اچھا ایک بریک لیتے, ایک لڑکی ہے سوشل میڈیا پہ, مجھے وہ بیان بھی اس کا سننے کو ملا, وہ سنتے ہیں وہ کیا کہتی ہے. جی ناظرین بریک کے بعد آپ کے دوبارہ حاضر سنتے ہیں یہ کیا کہتی ہے. جی ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾਨੀ 420 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੀਡਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਵੇ. ਨਾਨੀ 420 ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਖਿਆ, ਲੀਡਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟਾਂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਡਨ ਨੱਸ ਜਾਏ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਧੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਵੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੇ. ਆਖੇ ਅਖ ਤੂੰ ਲਨ ਦੇ. اچھا یہ ویڈیو کا یہ نہیں کہ ہمیں پتہ ہے, عام یہ باتیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ جو بڑے بڑے مرغے ہیں انہوں نے کنٹرول کرنے کے لیے مریم کو استعمال کیا ہے. یہ الزام مریم پہ لگا رہی ہے کہ ویڈیو وہاں پہ آ کے بنتی ہے. اب آپ سب کے علم میں ہے کہ عزت نام کی تو ان لوگوں کے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں ہے, کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کیا اس میں حقیقت ہے. لیکن جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ لوگوں کو کنٹرول انہوں نے کر لیا. اب وہاں پہ بیٹھ کے دعوے یہ کیے جاتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے اس کے بچے باہر ہیں اور وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن ایک طرف آپ دیکھیں تو اس کا باپ باہر بیٹھا ہوا, اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھاتا, 50 روپے کا اسٹامپ دے کے وہ آیا ہوا ہے, اور ابھی تک یہ بتایا جا رہا ہے وہ بیمار ہے. اچھا بدقسمتی دیکھے کہ کل سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ سوال پوچھا اس نے نون لیگ کے بندے سے, کسی سے, ایک دو سے, کہ وہ نواز شریف کیوں نہیں واپس آ رہا. تو وہ کہہ رہا تھا جناب وہ بیمار ہے, ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ سفر نہیں کرنا.
डॉक्टर ने ये कहा हुआ सऊदी अरब चले जाओ, लेकिन ये जाएगा वापस। अभी ये माहौल बना रहे हैं, अभी ऐसा सिस्टम पाकिस्तान में तैयार हो रहा है कि नवाज शरीफ के वापसी की तैयारी है, लेकिन ये तरीका वारदात जो अपनाया जा रहा है, इनको ये भी डर है कि कहीं हाफिज साहब आंखें बदल ना जाएं और सब कोई ना पकड़ लें और सबकी मंजी ना ठोक दे। ये एक डर खौफ इस तक बैठा हुआ है, क्योंकि इनको तो गारंटी दी हुई है, हाफिज साहब की गारंटी किसने देनी है? तो इस वजह से हो सकता है इनको ये भी फिक्र है कि हाफिज साहब अगर मंजी नहीं ठोकेंगे, कोई और जर्नैली ना आके ठोक दे मंजी। इतमाद किसी को नहीं, चोरों को किसी पे इतमाद नहीं होता। आपने अक्सर देखा जब चोरी कर लेते हैं और माल बांटने पे लड़ाई हो जाती, आम वाकयात होते। वो फिर अगर एक चोर को कम मिला दूसरे को पकड़वा देता है, अगर उसको नहीं मिला वो उसको ही पकड़ा देता है। तो ये एक ऐसी मुसीबत में अभी पड़े हुए हैं कि माल तो बना रहे हैं, लेकिन ना वो चोर इन पे इतबार कर रहे हैं, ना ये चोर उन पे कर रहे हैं, ना वो चोर ये चोर जो है ये आप खुद परेशान है कि किसी वक्त भी हमारे लिए कोई मसला ना बन जाए। ये सोशल मीडिया पे लड़कियां जो आके बात करती हैं, यंग हैं, इनको भी बड़ी दुख तो है कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, और वो ये बेचारी भी आके बड़ी बहादुरी की बात है। जिस तरह सोशल मीडिया पे बताया जाता है कि इनके खिलाफ मुकदमे बनेंगे, इनको पाकिस्तान नहीं आने देंगे, इनको यही करेंगे वो करेंगे, उठा लेंगे, जेल में डाल देंगे। लेकिन ये बहादुर खवातीन जो हैं, यही पाकिस्तान के हालात बदलेगी। जिस तरह सनम जवेद है और लड़कियां, उनके बच्चे इमरान खान से मिल रहे आके कि हमारी माँ को गिरफ्तार किया हुआ है, किसी को 20 दिन अदालत में पेश नहीं किया, किसी के ज्यादती के वाकया सामने आ रहे, किसी का कोई मसला आ रहा, किसी का कोई मसला आ रहा। देखिए, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। 80,000 औरतों की बात जब बार बार की जाती है कि उनकी इज्जतों के साथ खेला, जब पाकिस्तान बना, उन्होंने कुएं में छलांग लगा दी, खूह में लगा दी, जहां भी लगा दी, कुर्बानी तो उन्होंने दी। वो अलग बात है कि हमने उनकी कुर्बानी की कोई कदर नहीं की। आज हम एक और तरीका अपना चुके हैं और हर चीज़ में 2 नंबरी हमारी मशहूर है। तो जनाब, ये इस तरह की खवातीन को मैं भी सलूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। जो भी लोग हैं अपनी आज़ादी के लिए बाहर निकलते हैं और जो सच बोलते हैं, क्योंकि सच बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। हमारे साथ यकूब साहब हैं इटली से। यकूब साहब, ये बताइए, जो आजकल आप सबके इल्म में है, पाकिस्तान में इलेक्शन का मसला बना हुआ, कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने भी एक ड्रामा किया, आप क्या कहते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब सब मेरी तरफ तो थोड़ी पूरी टीम ते सारे पाकिस्तानी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अर्ज़ है जवेद साहब, भाई मैं पहला भी अर्ज करना, तुसी भी फरमाया सी पिछली दफा, होंदा वो ही है जो मेरे मालिक नूं मंजूर हुंदा है, अल्लाह तआला शानो नूं। लेकिन गल है अब दुनिया दा जिहड़ा निज़ाम चलदा पिया ओनूं भी देखना पैंदा जो कोई फी वक्त हो रहा है। तुसी आखदे हो ना चीफ जस्टिस, मैं अर्ज करना चीफ जस्टिस नूं ला लो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नूं ला लो, चीफ इलेक्शन कमीशन नूं ला लो। तुसी मैं अर्ज करना पिया भाई यकीन करो, मैं सोच के ना ज़हनी कई बारी मरीज होना, फिर मैं ना सिर नूं झटके मैं ना कहना यकूबे ते एक बारी वक्त नहीं आया जो भी दुनिया बनी है। जदों नवाज साहब रसूल ते वक्त आया, हजूर पाक नूं मक्का चलना पै गया, ते असीं हुण किहड़े बाग दी मूलियां आया ते वक्त भी बड़ा बुरा जिहा। उन्हें एक ने गेम नहीं की, किसी जज च गैरत नां दी चीज नहीं है। जिहड़ा एक दो बंदा कोई विच वाला है ना, उन्हां कमजोरी पकड़ी है, किसी दे जमाई नूं पकड़िया, किसी दी सस्सू नूं पकड़िया, किसी दी बीवी नूं, ते बंदियां दी ते मैं कहना पिया वा काजी फायरी सदू भी चढ़ गए है। जे तेरे च जज्जां दी गैरत है, ये कोई ईमान दी रत्ती है, जे इन्हां दी गल नहीं मनदी गवर्नमेंट या जेड़े असल तो गवर्नमेंट जी सीधी गल जी आसमान मुनाफक है, पूरी दुनिया नूं पता है। मैं बकवास सज्जे खब्बे गल्लां छड्ड दिओ, सीधी गल दा करो, आसमान मुनाफक ते नाल 10 11 होर ने टोला एक टोला। इन्हां गद्दार जनरल दा टोला, इन्हां नूं पता नहीं मुल्क हुकूमत ये कर रहे हैं। जज्जां तो गल ही छड्ड दिओ, जज्जां तो असीं ये आखदे हो जे तुहाडे च गैरत है, तुसीं लाखां रुपया तनखा लैण दे हो,
ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਗੈਸ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਕੱਟ ਉੱਡ ਜਾਓ, ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੱਕ ਕੌਮ ਮੁੱਕਦੀ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਆਦੀ ਹੋ, ਨਾ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਮੈਂ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਲਾਇਆ ਔਰ ਯਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਜਾਓ, 18 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਜੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਨੇ, 17-18 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਛੱਡਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਮੁਲਕ। ਫਿਰ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਹੈ ਜੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ? ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂ, ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਆ, ਪੈਰ ਵੀ ਸੁਜੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਜਾਹਦ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ? ਅਰਦੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਗੈਰਤ ਖਾਂਦਾ ਨੇ, ਗੈਰਤ ਖਾਧੀ ਹੈ ਜੱਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਿਰਕੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸਲ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਲਾ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਸਾਰੇ ਗੱਦਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਵੇਜ਼, ਇਹਦਾ ਮੁਨਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਕਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਜੇ ਪੂਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਈ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਜਾਤ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਕਲ ਦਾ ਮਾਦਾ ਆਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ। ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਦਰਡੂ ਦਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਇੰਜ ਇਹ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਜੇ ਇੱਕੋ ਮੁੰਡਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਿਓ ਗੈਰਤ ਖਾ, ਲੋਟਾ ਨਾ ਬਣੀ, ਤੂੰ ਲੋਟਾ ਬਣ ਜੂ, ਮੇਰਾ ਮਸਤਕਬਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ, ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁਜਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਈਫ ਉਮਰ ਅਸਾਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਿੰਦਾ ਟੋਲਾ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਜੇ ਉਹ ਆਦੇ ਨੇ 100 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਨਵਾਬ ਟਿਊਬਵੈਲ, ਨਵਾਬ ਟਿਊਬਵੈਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਵਾਬ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਜਨਰਲ ਐਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਵੇਚਣਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇਹਨਾਂ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਕਾਣੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਡਰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਦੀਸ ਦੱਸਣਾ, ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਾਦਲ ਤਾਕਤਾਂ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਉਲਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੰਜਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਅਸਫੁਨ ਤੱਕਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਾਹਰ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਡਾਕੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਬਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਬਾਇਆ, ਬਿੱਲਾ ਬਾਇਆ, ਦਲੇਦਾਰ ਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਬੱਤਾ ਚੂੜਾ ਬਾਇਆ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਏ, ਆਵਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਿ ਰਾਣੇ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਰਾਣੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕਿ ਰਾਣੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ? ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾ ਬਲਾਵਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਰਾਣੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣੇ ਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨਾ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਏਡੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। 3-4 ਬੰਦੇ ਮਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਆਇਆ ਦਾ ਨਾ, ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਆਇਆ ਦਾ ਨਾ।
ਕੌਮ ਤੇ ਆਏ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਕੋਣੀ ਨੇ। ਕੌਮ ਵੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਤਨੀ ਬਦਕਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ਾਬੇ ਲਾਈ ਹੈ। नहीं तो किधर गया फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, किधर गए वो उलमा, किधर गए तबलीगी जमात वाले, किधर गया साद रिजवी, किधर गए सारे जे सारा कुछ पाकिस्तान जी हो रहा है। ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਓ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਾਣਦਾ, ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅਦਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਤੇਰਾ ਨਾਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਬੜਾ ਭਲਿਆਲ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਿੱਟਿਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਉਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਵੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲੀ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਲਿਆ, ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤੇਰਾ ਨਾਨਾ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਵੱਡੇ। ਨਸਲੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 35 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਸਿਰ ਬੱਚਿਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਨਾਨੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਕ ਰੱਖੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਛਾੜ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਮੁਕਾ 3 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਮਾਰ ਖਾਓਗੇ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲ ਦੇਵੇ, ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਵਕਤ ਤੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, 80-70-75% ਦਾ ਸਹੀ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਨਾ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਦੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਸੁੰਨੀ ਹਨਫੀ ਬਰੇਲਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਮਾਤੀ ਹਾਂ ਪੱਕਾ। ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਪੀਰ ਜਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਲੀ ਪੁਲੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਆ, ਮੈਂ ਜਮਾਤੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੀਰ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ, ਜਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕੇ ਰੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪਏ ਅੱਜ ਵੀ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਨੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਬਈ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਬੜੇ ਨੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਨਾ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਲਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬਸਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਗੜ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਵਿਗੜੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰ ਲੱਭਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੂਰ ਵਸਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਅਰਬ ਖਰਬਪਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਿਆ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਹਿਲ ਲੋਕ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਿਆ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਅਲਬੱਤਾ ਕੌਮ ਨੂੰ 3 ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ, 4-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅਜ਼ਾਬਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ, ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਰੇ ਕੁੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 1100-1200 ਕੁੱਤਾ ਪਏ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, 160 ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉਸੇ। ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੌਮ 'ਚ ਗੈਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਾਲੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੇ
ਇਹ ਵੈਸਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਮਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਚਿਹਰਾ ਸ਼ਨਾਸ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਬੰਦੇ ਜਨ ਪੜ੍ਹ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਸਮਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਆਇਆ ਬੜਿਆ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਸ਼ਕਲ ਪੜਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਫਿਰੌਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਦਾ ਯਜ਼ੀਦ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਦਾਰ ਹੀ ਆਜ਼ਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੋਲਾ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਾਲੇ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नहीं, मसला ये है कि कुछ भी हो जाए इंसानी हकूक़ का वाला ख्याल रखना पड़ेगा, चाहे वो परवेज़ इलाही हो, चाहे कोई भी हो। अगर वो बीमार है तो उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, मेडिसिन चाहिए, जो ख़वातीन पकड़ी हुई है उनको भी फौरी तौर पर रहा करना चाहिए। जब तक आप इंसानी हकूक़ का ख्याल नहीं रखेंगे उस वक़्त तक मेरा ख्याल है कि आप इंसान भी नहीं बन सकते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।